تاریخ دانوں کے مطابق سن 1739 میں ایرانی بادشاہ نادر شاہ درانی نے جب ہندوستان کے کم عمر ترین مغلیہ حکمران محمد شاہ رنگیلا کے خلاف لشکر کشی کی تو اپنے 56 روز قیام کے دوران اس کی فوج نے جو مال اسباب لوٹا اس کی مالیت اس وقت کے 70 کروڑ روپے تھی، جو آج کے حساب سے 156 ارب ڈالر بنتی ہے، یعنی پاکستان کے 3 بجٹوں کے برابر۔ مورخین کے مطابق یہ انسانی تاریخ کی سب سے بڑی مسلح ڈکیتی تھی۔ نادر شاہ نے بڑی چالاکی کے ساتھ محمد شاہ رنگیلا سے دنیا کا مشہور ترین کوہ نور ہیرا بھی اینٹ لیا تھا۔ سوال یہ ہے کہ مارچ سن 1739 میں ایرانی بادشاہ نادر شاہ درانی نے ہندوستان پر حملہ کیوں کیا تھا؟ مورخین کے خیال میں اس کی پہلی وجہ یہ تھی کہ 17 برس کی عمر میں مغلیہ سلطنت کے 13ویں تاجدار بننے والے محمد شاہ رنگیلا کی زیر قیادت ہندوستان فوجی لحاظ سے نہایت کمزور تھا، اور دوسری بڑی وجہ یہ تھی کہ یہ مال و دولت سے لبریز تھا۔ انحطاط کے باوجود اب بھی کابل سے لے کر بنگال تک مغل شہنشاہ کا سکہ چلتا تھا، اور اس کا دارالحکومت دہلی اس وقت دنیا کا سب سے بڑا شہر تھا، جس کی آبادی 20 لاکھ نفوس پر مشتمل تھی، جو کہ لندن اور پیرس کی مشترکہ آبادی سے زیادہ تھی۔ اس کے علاوہ دہلی کا شمار دنیا کے امیر ترین شہروں میں ہوتا تھا۔ چنانچہ ایرانی بادشاہ نادر شاہ سن 1739 کے اوائل میں فاتحین ہند کی مشہور گزرگاہ دریائے خیبر عبور کر کے ہندوستان میں داخل ہو گیا۔ کہا جاتا ہے کہ محمد شاہ کو جب بھی بتایا گیا کہ نادر شاہ کی فوجیں آگے بڑھ رہی ہیں تو وہ یہی کہتا رہا، ہنوز دلی دور است، یعنی ابھی دلی بہت دور ہے، ابھی فکر مند ہونے کی کیا بات ہے۔ جب نادر شاہ دلی سے 100 میل دور رہ گیا تو چاروں ناچار مغل شہنشاہ کو زندگی میں پہلی بار اپنی فوجوں کی قیادت خود کرنا پڑی۔ یہاں بھی کروفر کا یہ عالم تھا کہ اس کے لشکر کی کل تعداد لاکھوں میں تھی، تاہم اس کا بڑا حصہ باورچیوں، ماشکیوں، قلیوں، خدمتگاروں، خزانچیوں اور دوسرے سویلین عملے پر مشتمل تھا، جبکہ لڑاکا فوجی 1 لاکھ سے کچھ ہی اوپر تھے۔ اس کے مقابلے میں ایرانی فوج کی تعداد صرف 55,000 تھی، لیکن کہاں جنگوں کے پالے نادر شاہی لڑاکا دستے اور کہاں لاب و لاب میں دھت مغلیہ سپاہی۔ چنانچہ کرنال کے میدان میں صرف 3 گھنٹے میں فیصلہ ہو گیا۔ نادر شاہ نے فتح کے بعد محمد شاہ رنگیلا کو قیدی بنا لیا اور دہلی کے فاتح کی حیثیت سے شہر میں داخل ہو گیا۔ اگلے دن عید الاضحیٰ تھی، چنانچہ دہلی کی مسجدوں میں نادر شاہ کے نام کا خطبہ پڑھا گیا اور ٹکسالوں میں اس کے نام سے سکے ڈھالے جانے لگے۔ ابھی چند ہی دن گزرے تھے کہ شہر میں افواہ پھیل گئی کہ ایک طوائف نے نادر شاہ کو قتل کر دیا ہے۔ دہلی کے باسیوں نے اس سے شہ پا کر شہر میں تعینات ایرانی فوجیوں کو قتل کرنا شروع کر دیا۔ ان حالات میں صبح سویرے نادر شاہ درانی اپنے گھوڑے پر سوار ہو کر لال قلعے سے نکل آیا۔ اس کا رخ نصف میل دور چاندنی چوک میں واقع روشن الدولہ مسجد کی جانب تھا۔ مسجد کے بلند صحن میں کھڑے ہو کر اس نے تلوار نیام سے نکال لی، جس کے بعد صبح کے 9 بجے قتل عام شروع ہوا۔ قزل باز سپاہیوں نے گھر گھر جا کر جو ملا اسے تہہ تیگ کرنا شروع کر دیا۔ اتنا خون بہا کہ نالیوں سے باہر نکل کر بہنے لگا۔ لاہوری دروازہ، فیض بازار، کابلی دروازہ، اجمیری دروازہ، حوض قاضی اور جوہری بازار کے گنجان علاقے لاشوں سے اٹ گئے۔ ہزاروں عورتوں کی عصمت دری کی گئی۔ سینکڑوں نے کنووں میں چھلانگ لگا کر خودکشی کرنے کو ترجیح دی۔ کئی لوگوں نے خود اپنی بیٹیوں اور بیویوں کو قتل کر دیا تاکہ وہ ایرانی سپاہیوں کے ہتھے نہ چڑھیں۔ تاریخی حوالوں کے مطابق اس دن 30,000 دہلی والے موت کے گھاٹ اتارے گئے۔ آخر محمد شاہ رنگیلا نے اپنے وزیر اعظم نظام الملک کو نادر شاہ کے پاس بھیجا۔ روایت ہے کہ نظام الملک ننگے پاؤں ننگے سر نادر شاہ کے سامنے حاضر ہوا اور معافی مانگی۔ تب کہیں جا کے دلی میں کشت و خون بند ہوا۔ جب نادر شاہ کی فوج نے قتل عام بند کیا تو لوٹ مار کا بازار گرم ہو گیا۔ دہلی کو مختلف حصوں میں تقسیم کر دیا گیا اور فوج کی ڈیوٹی لگا دی گئی کہ وہ جس قدر ہو سکے مال و زر اکٹھا کرے۔ جس شخص نے اپنی دولت چھپانے کی کوشش کی اسے بدترین تشدد کا نشانہ بنایا گیا۔ جب شہر سے مال و دولت کی صفائی ہوگی تو نادر شاہ نے شاہی محل کی جانب توجہ کی۔ نادر شاہ کے درباری تاریخ نویس مرزا مہدی استرابادی رقم تراز ہیں کہ چند دنوں کے اندر ہی شاہی خزانہ خالی کرنے کا حکم دیا گیا۔ وہاں موتیوں اور مونگوں کے سمندر تھے، ہیرے، جواہرات، سونے چاندی کی کانیں تھی جو ہم نے کبھی خواب میں بھی نہیں دیکھی تھی۔ ہمارے دہلی میں قیام کے دوران شاہی خزانے سے کروڑوں روپے نادر شاہ کے خزانے میں منتقل کیے گئے۔ دربار کے امراء، نوابوں اور راجاؤں نے مزید کئی کروڑ سونے اور جواہرات کی شکل میں بطور تاوان دیے۔ ایک مہینے تک سینکڑوں مزدور سونے چاندی کے زیورات، برتنوں اور دوسرے ساز و سامان کو پگھلا کر اینٹیں ڈھالتے رہے تاکہ انہیں ایران تک لے جانے میں آسانی ہو۔ سوال یہ ہے کہ نادر شاہ نے کل کتنی دولت لوٹی؟ تاریخ دانوں کے ایک تخمینے کے مطابق اس کی مالیت اس وقت کے 70 کروڑ روپے تھی، جو آج کے حساب سے 156 ارب ڈالر بنتی ہے، یعنی پاکستان کے 3 بجٹوں کے برابر۔ یہ انسانی تاریخ کی سب سے بڑی مسلح ڈکیتی تھی۔ نادر شاہ نے ہندوستان میں اپنے 56 دن کے قیام کے دوران نہ صرف ہزاروں ہندوستانیوں کو قتل عام کیا بلکہ صدیوں سے جمع کردہ مغلیہ خزانے میں بھی جھاڑو پھیر دیا۔ جب نادر شاہ ایران واپسی کے لیے رخت سفر باندھ رہا تھا تو اسے دہلی کی ایک طوائف نور بائی نے خفیہ طور پر بتا دیا کہ یہ سب کچھ جو تم نے حاصل کیا ہے وہ ایک ایسی چیز کے آگے ہیچ ہے جسے محمد شاہ نے اپنی پگڑی میں چھپا رکھا ہے۔ نادر شاہ گھاگ حکمران اور گھاٹ گھاٹ کا پانی پیے ہوئے تھا۔ اس نے اس موقع پر وہ چال چلی جسے نہلے پہ دہلا کہا جاتا ہے۔ اس نے محمد شاہ سے کہا کہ ایران میں رسم چلی آتی ہے کہ بھائی خوشی کے موقع پر آپس میں پگڑیاں بدل دیتے ہیں۔ آج سے ہم بھائی بھائی بن گئے ہیں
तो क्यों ना इसी रस्म का अदा किया जाए। मोहम्मद शाह रंगीला के पास सर झुकाने के अलावा कोई चारा नहीं था। नादिर शाह ने अपनी पगड़ी उतारकर उसके सर पर रखी और उसकी पगड़ी अपने सर पर। यूं हिंदुस्तान के खजाने के साथ साथ दुनिया का मशहूर तरीन हीरा कोहे नूर भी हिंदुस्तान से निकलकर ईरान पहुंच गया। YouTube पर गूगली न्यूज देखने के लिए youtube.com की सर्च बार में गूगली न्यूज टीवी टाइप करें। गूगली न्यूज के पेज पर सुर्ख रंग के सब्सक्रिप्शन वाले बटन पर क्लिक करना ना भूलिए। YouTube पेज पर अपलोड होने वाली वीडियोस से बाखबर रहने के लिए बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। आपको हर नई वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मौसूल हो जाएगा।